الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات لیکچر کے آخر میں دیے جائیں گے۔ آج ہم جماعت ششم کا سبق روشنی کا سفر پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب آفاق سن سیریز کی چھٹی جماعت کی کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھولیے۔ بچوں، یہ روشنی کا سفر یقین کا سفر ہے، اعتماد کا سفر ہے، اپنے مقصد پر پورا بھروسے کا سفر ہے کہ جس میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اپنے حق کے لیے باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ سفر جو آج ہمارے سبق کا موضوع ہے۔ لائے ہیں ہم طوفان سے کشتی نکال کے، رکھنا اس ملک کو میرے بچوں سنبھال کے۔ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن نہیں اور نہ ہی نسل ہے۔ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ وہ ایک جدا گانا قوم کا فرد بن گیا اور ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ میرے پیارے بچوں، سورہ کافرون کی آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی ہم تو جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں ہماری حیثیت تمام انسانوں سے الگ ہو جاتی ہے اور ہم اس قوم کا فرد بن جاتے ہیں جو اللہ کو مانتی ہے۔ اس پیراگراف میں بچوں اسی طرف اشارہ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ برصغیر کی پوری تاریخ پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حکمرانی کا یہ یادگار دور تقریباً 1000 سال تک جاری رہا، مگر جب غیروں کی چالاکیاں اور خود اپنوں کی کوتاہیاں رنگ لائیں تو یہاں کے باشندے غلامی اور محکومی کے شکنجے میں جکڑے گئے۔ یہ ذلت اور رسوائی کا دور ثابت ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مجاہدین کو چن چن کر تختہ دار پر لٹکایا گیا، علماء کا قتل کیا گیا اور مسلمانوں پر سختیاں روا رکھی گئیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں آزادی کے حصول کا جذبہ بڑھتا رہا۔ مایوسی کے ان اندھیروں میں بھی مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کی شمع روشن رکھی۔ میرے پیارے بچوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ انگریز برصغیر میں باہر سے آئے تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی برصغیر پر، ہندو محکوم تھے۔ انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کی مسلمانوں سے حکومت چھین کر، تو ان کا اصل ہدف مسلمان تھے، ہندو نہیں۔ ہندو پہلے بھی محکوم تھا، اب بھی محکوم ہے۔ اب انگریز چن چن کر مسلمانوں سے بدلے لے رہا ہے۔ اس پر 1857 میں بچوں مسلمانوں نے ایک کوشش کے طور پر جنگ آزادی لڑی۔ آخری فرمانروا مغل بادشاہ شاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں یہ جنگ ہوئی۔ دہلی اور میرٹھ اس کا مرکز تھا، لیکن اصل ٹارگٹ مسلمان تھا۔ مسلمانوں کو انگریزوں نے اپنا اصل دشمن جانا پیارے بچوں، اور انہوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جو آج بھی تاریخ میں رقم ہے اور انتہائی سفاکانہ ہے۔ پیارے بچوں، درختوں پر رسی باندھ کے گلوں میں اور پھانسی
لٹکا دی گئی، مسلمانوں کو اس طرح بھی پھانسی دی گئی۔ یعنی ان کا اصل ہدف مسلمانوں کو کچلنا تھا تاکہ یہ ابھر کر اپنی حکومت انگریزوں سے واپس نہ لے سکیں۔ تو بچوں، جب تک یہ سارا سفر رہا، لوگ جو ہیں مایوس ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں ضرورت سر سید نے پوری کی کہ مسلمانوں میں اتحاد رہا۔ ان میں ایک نمایاں نام سر سید احمد خان کا ہے۔ انہوں نے ایک خیرخواہ کی حیثیت سے بڑی دل سوزی، یعنی انتہائی اپنی پوری کوششوں کے ساتھ مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دور غلامی میں آگے بڑھنے اور ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، حصول تعلیم۔ کیونکہ بچوں، انگریزوں سے ہندوؤں نے ساز باز کی اور ہندوؤں نے تعلیم حاصل کی انگریزی کی۔ مسلمانوں نے چونکہ بہت مشکل وقت گزارا تھا، لہذا وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں۔ اب ان کی ترقی کے راستے بند ہوتے چلے گئے، لیکن اس میں سر سید کا بہت نمایاں کردار ہے کہ اس وقت جبکہ انگریزی تعلیم سے مسلمان نفرت کرتے تھے اور ہم اس طرح سمجھتے تھے کہ ہم انگریز سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آگے بڑھنے کے لیے انگریزی تعلیم اس وقت کی بہت اہم ضرورت تھی اور یہ سر سید نے محسوس کر لیا تھا کہ حصول تعلیم پر فوری توجہ دی جائے، ہم زندگی کے میدان میں اسی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یوں علی گڑھ کی تعلیمی تحریک نے قیام پاکستان کے لیے راستہ ہموار کیا، یعنی وہاں سے تعلیم حاصل کر کے جو طالب علم نکلتے تھے وہ تحریک پاکستان کا حصہ بنتے تھے، اور قائد اعظم علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کو مسلمانوں کا اسلحہ خانہ کہا کرتے تھے۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے مفکر پاکستان حضرت محمد اقبال نے بھی ایک موقع پہ فرمایا کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج سے نصف صدی قبل سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جو راہ اختیار کی تھی، آج تک تجربات کے بعد ہمیں اس راہ کی اہمیت کا شدید احساس ہو رہا ہے۔ بیٹا، یہ راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تمام لوگ جس راستے پہ چل رہے ہوں وہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے، لیکن اپنے لیے ایک الگ راستہ منتخب کرنا بچوں آسان نہیں تھا۔ سر سید احمد خان اسی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے اور بالآخر سرخرو ہوئے۔ تاریخ کے اوراق ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تصور پاکستان کی وضاحت فرمائی تو آزادی کی منزل اور بھی قریب اور یقینی ہو گئی۔ بالآخر ہندوؤں کی تمام تر فتنہ انگیزیوں کے باوجود مسلمانوں بڑے صغیر کے مسلمان جب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں سب ہلالی پرچم تلے اکٹھے ہوئے اور اپنے لیے الگ مملکت کے حصول کے عزم کا اعلان کیا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہ روک سکی۔ ایک دن یہ قافلہ آزادی کی منزل پر پہنچ گیا، جس کے ہم سب گواہ ہیں، اور انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم 14 اگست منائیں گے۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ قیام پاکستان کی اصل بنیاد 2 قومی نظریہ ہے۔ میں پھر بیٹا وہی بات دہراؤں گی کہ لکم دینکم ولی دین، وہیں سے فیصلہ ہو گیا تھا کہ مسلمان اور کافر ایک نہیں ہو سکتے۔ شاید کچھ بچوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ 2 قومی نظریہ کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیشہ سے 2 قسم کے لوگ یا گروہ موجود رہے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور تمام الہامی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، مظلوموں کا ساتھ دینے والے، نیکی پھیلانے والے اور برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری قسم کے لوگ خدا کو ایک نہیں مانتے، وہ انبیاء اور الہامی کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور ظلم اور برائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ خود غور کیجیے، ان دونوں گروہوں کی سوچ بھلا کس طرح ایک ہو سکتی ہے؟ اسی چیز کو 2 قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اگر بیٹا میں اپنے آپ کے آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، تمام اس میں
معبودوں کی نفی کر دی. دوسرا ہے وہ مختلف معبودوں کو ماننے والا ہے. تو بھلا بیٹا اس کو کافر کہتے ہیں. تو مسلمان اور کافر متضاد ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ متضاد بالکل الٹ کو کہتے ہیں, ضد کو کہتے ہیں. تو دو قومی نظریہ یہی ہے بچوں. ایک اللہ کو مانتا ہے گروہ, ایک اللہ کو گروہ نہیں مانتا. بھلا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی دو نظریے ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کو نہیں مانتا. مطلب یہ کہ ایک طرف دنیا بھر کے مسلمان ہیں جو سچے دین اسلام کو ماننے والے ہیں, اور دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کے مخالف لوگ ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں اس چیز کو واضح کیا. کیا کہتے ہیں؟ آگے پڑھیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ حکومت خدا کی ہے, بادشاہی خدا کی ہے. پھر وہ بنیا کہتے ہیں بیٹا ساہوکار کو, ہندو ہو یا برطانیہ کا سرخ رنگ کا انگریز, ہم اس کے غلام کیوں رہیں؟ ہمیں آزاد ہو کر اپنا الگ وطن بنانا ہوگا, اور وہ وطن پاکستان ہوگا. ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی ہوگی. بیٹا کوئی بھی مقصد کا حصول بغیر قربانی کے نہیں ہوتا ہے, اور جب ہمارے پاس وہ اس مقصد کو ہم حاصل کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے مقصد کا حصول ہماری ہی زندگی بن جاتا ہے. تو لہٰذا پیارے بچوں, اگر انگریز بر صغیر سے چلا بھی جاتا, اس وقت ہندوؤں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا تھا. ہندو قابض ہو جاتے, انگریزوں کے جانے کے بعد بھی مسلمان مغلوب رہتے, مسلمان غلام رہتے, مسلمانوں پر ہندوؤں کی حکومت ہوتی. ہمیں پاکستان حاصل کرنے کے لیے سونا نہیں, جاگتے رہنا ہوگا, پیچھے نہیں آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ زندہ قومیں ہمیشہ بیدار رہتی ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مل جل کر کوشش کرتی ہیں اور پھر آگے بڑھتی ہیں. بیٹا یہ قائد اعظم کا پیغام کل بھی تھا ہمارے لیے, اور آج بھی ہے ہمارے لیے, اور آئندہ بھی ہمارے لیے ہی رہے گا. پیارے بچوں یاد رکھیں, زبان, نسل, رنگ, علاقہ کوئی بھی ہو, ایک معبود, ایک نبی اور ایک قرآن کو ماننے والے سب مسلمان ایک قوم ہیں. ہندو ہم سے بالکل مختلف لوگ ہیں, وہ ہم سے کس قدر مختلف ہیں اس کا اندازہ ہمیں قائد اعظم کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے. ہندو اور مسلمان آپس میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے, نہ ہی ایک دسترخوان پہ کھانا کھا سکتے ہیں. دونوں کا نظام زندگی جدا بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے. مسلمان ہر لحاظ سے علیحدہ قوم ہے, یہ بیٹا قائد اعظم نے فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد بنا. اسی نظریے کو نظریہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے. بچوں یہ جو مسلمان ایک گروہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, ایک کافر ہے گروہ جو اللہ کو نہیں مانتا. اب ان کا ایک ملک میں رہنا کیوں ناممکن ہے؟ یہ اس لیے ناممکن ہے بیٹا کہ اسلام پوری ایک شریعت لاتا ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ لاتا ہے. اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ ہر مرحلے پر اس کے ایک واضح احکامات ہیں. اس احکام کی جب ہم پابندی کرتے ہیں تو ہم پورے طور پہ مسلمان ہوتے ہیں. اگر ہم ان احکامات کی پابندی کے لیے آزاد نہیں ہیں تو پھر ہم پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا خطہ زمین ہو کہ جہاں مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اپنے نظریے پر کاربند ہو کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو سکیں. بیٹا اس سے پہلے دنیا میں صرف ایک اسلامی ریاست مدینہ کے نام سے قائم ہوئی تھی, جو اس کا صرف مقصد کیا تھا کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکیں. تو بیٹا ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جو صرف اسلام کے نام پر قائم کیا گیا, کہ جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کے اصولوں کو مکمل طور پر اپنا کر پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں. اب ہر آنے والا دن تحریک آزادی کے لیے کامیابی کی نوید لے کر آتا رہا. آزادی کے اس قافلے میں ملک کے کونے کونے سے اسلام سے محبت کرنے والے اور درد
مند دل رکھنے والے باہمت لوگ جو درجو یعنی گروہ کے گروہ داخل ہوتے رہے، اور قائد اعظم کا دست و بازو یعنی قائد اعظم تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ تمام لوگ بڑے صغیر کے محبت کرتے تھے، جو اسلام سے محبت کرتے تھے، جو اپنے دین سے محبت کرتے تھے، وہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کس لیے؟ قائد اعظم کے مقصد کے حصول کے لیے۔ قائد اعظم کا مقصد کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ صرف ایک ایسی آزاد مملکت چاہتے تھے جس میں تمام مسلمان بڑے صغیر کے آزادی کے ساتھ اپنے دین پیروی کر سکیں۔ آخر اب اگلا پیرا ہے، آخر 23 مارچ 1940 کا وہ روشن دن بھی آ گیا جب بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں نے لاہور کے منٹو پارک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وہ تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی، جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ بچوں، لاہور کا منٹو پارک اب اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں پر ایک یادگار بھی تعمیر ہو چکی ہے، جیسا کہ اس میں آگے درج ہے کہ اب منٹو پارک کا نام اقبال پارک ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر بانی پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا تھا کہ ہم ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمان ایک قوم ہیں اور اپنا ایک الگ وطن بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے بننے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی بیٹا یہ الفاظ میں اتنا اعتماد اس وقت آتا ہے کہ جب ہمیں اپنے مقصد کا، اپنی نیت کا بہت بہت یقین ہو کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، ہم صرف اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اب منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے کوئی خوف، کوئی دھمکی ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ راستے کی ہر مشکل کا ہم مردانہ وار مقابلہ کریں گے، اور اپنے مقصد، وہی مقصد کہ ایک ایسے ملک کا حصول، ایک ایسے خطہ ارض کا حصول، ایک ایسی جگہ کا حصول کہ جس میں ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، لیکن صرف اپنے دین کی مکمل پیروی کریں گے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ اور یہ مقصد بیٹا کبھی بھی، کوئی بھی زندگی کا مقصد چھوٹا ہو یا بڑا، بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتا۔ نیکسٹ پیرا ہے، اس قرارداد نے منزل کا تعین کر دیا۔ اب قرارداد نے بالکل واضح کر دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف آزادی نہیں ہے، ہمارا مقصد ایسا خطہ ارض ہے جہاں ہم اسلام کے تمام احکامات مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکے۔ چودھری رحمت علی نے جس آزاد مسلم مملکت کا نام پاکستان تجویز کیا تھا، بیٹا اب نام سے ہی سمجھ لیجیے، پاک یعنی نیک لوگ، ستا رہنے کی جگہ، یعنی پاکستان کا لفظی مطلب ہو گیا میرے پیارے بچوں ایسا خطہ ارض جس میں صرف پاک لوگ رہیں گے۔ پاک وہ ہیں جو تمام تر معبودوں کی نفی کر کے صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اس کا حصول آگے بیٹا درج ہے، اس کا حصول اب قریب ہی تھا۔ ارادے مضبوط اور مستحکم ہوں، ہمت جوان ہو تو کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ سختیاں بھی جھیلنی پڑی، بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑی، لیکن غلامی کی زنجیریں آخر کار ٹوٹ کر رہیں، اور اس طرح ٹوٹی کہ دشمنوں کے سب منصوبے خاک میں مل گئے، اور پاکستان جسے ہندو ذہنیت ایک دیوانے کا خواب یعنی ایک بالکل ناممکن بات قرار دیتی تھی، خدا بند تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک زندہ حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یعنی بچوں 2 دن کے بعد یعنی 14 اگست ہم منانے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ سب آپ اس دن دہرائیے، اس کی ضرورت ہے۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ 3 جون کو 7 اگست کو قوم کے محبوب رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کراچی تشریف لائے تو آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی نظریاتی مملکت، اب بیٹا یہ نظریاتی مملکت ہم پورے سبق میں واضح کر کے آئے، ہمارا مقصد صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا نہیں تھا، وہ تو چلے جاتے، ہم ہندو اور مسلمان بڑے صغیر میں رہتے، ایک الگ خطہ
ایک الگ اس میں سے ٹکڑا ایک الگ نام کے ساتھ حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ایک نظریاتی ملک ہوگا، ایک اسلامی ریاست ہوگی۔ تو وہی ذکر ہے بیٹا کہ اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یہ جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک، گویا جمعۃ الوداع کا دن تھا، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، اس کا آخری جمعہ تھا، اور 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کا دن تھا۔ یعنی بیٹا دو سن ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دن سے لے کر، اور ہجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے دن سے۔ تو اس میں بیٹا ہجری سن دیا گیا ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ہمیشہ اسلام کا قلعہ کہا کرتے تھے۔ قوم کے نام پیغام دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، آج میں آپ لوگوں سے اور ان سب لوگوں سے دن تک میرا یہ پیغام ہو کہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عہد کرے۔ بیٹا یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھو، یہی وطن، یہی دیش ہمارا سب کچھ ہے، ہماری جان، ہماری آن سب اسی کے دم سے ہے۔ یہ آباد ہے تو ہم آباد ہیں، یہ شاد ہے تو ہم بھی شاد ہیں۔ آئیے اس دیش سے، اس پاک سرزمین سے، اس پیارے وطن سے سچے دل سے محبت کریں، دل و جان سے اس باغ کی آبیاری کریں، یعنی اس کے پودوں کو سوکھنے نہ دیں، دل لگا کر محنت کریں، اور تن، جسم، من، دل، دھن، دولت سے اس کی آزادی، اس کے استحکام اور اس کی عظمت کے لیے دن رات کام کریں، اور اپنی سوچ، اپنی لباس، اپنی زبان، اپنے عمل سے سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ بیٹا پاکستانی ہم ثبوت جب دے سکتے ہیں کہ جب ہم پورے سبق میں پڑھے گئے بات، یعنی ہمارا پورا نظر آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اور کافر ہم نے پڑھا کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ تو سچے پاکستانی ہم جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کو ماننے والے نظر آئیں۔ آگے آ جائیے بچوں، ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جو ہے اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ پہلا لفظ ہے قومیت، نسل، ذات یا اصل۔ کلمہ توحید کلمہ کہتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، توحید اللہ کی وحدانیت، گویا لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے بیٹا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا۔ ہم تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں۔ جدا لانا، علیحدہ، روشنی ڈالنا محاورہ ہے جو لفظی مطلب نہیں استعمال ہوتا ہے، اپنے دوسرے معنی رکھتا ہے۔ وہ روشنی ڈالنا، واضح کرنا، کوتاہیاں، کوتاہی کی جمع سستی۔ رنگ لانا، یہ بھی محاورہ ہے بچوں جو اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ رنگ پکڑنا یا اثر دکھا دینا۔ بیٹا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ اب آ جائیے، ہم مشقی سوال پر آتے ہیں جو ہمارے تفہیم کے نام سے صفحہ نمبر 32 پر موجود ہیں۔ انگریزوں سے پہلے، پہلا ہمارا ہے انگریزوں سے پہلے برِ صغیر پہ کس کی حکومت تھی؟ بچوں تھوڑا سا میں واضح کر دوں، ہم بغیر ہیڈنگ کے جواب نہیں تحریر کرتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ بنے گی انگریزوں سے پہلے۔ انگریزوں سے پہلے جیسا کہ ہم نے پڑھا برِ صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بے پر آ جائیے، برِ صغیر پر مسلمانوں کی حکومت کا کتنا عرصہ جاری رہی؟ تو بیٹا اس کی ہیڈنگ بنے گی عرصۂ حکومت، یہ 1000 سال تک جاری رہی۔ جیم پر آ جائیے، مایوسی کے عالم میں مسلم رہنماؤں کا رویہ کیا رہا؟ بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ مسلمانوں کا رویہ منتشر نہیں ہونے دیا، مسلم رہنماؤں نے مسلمانوں کو متحد رکھا۔ یہ سب سے بڑا جو ہے مسلم رہنماؤں کا کام تھا کہ انہوں نے مسلمانوں میں انتشار نہیں پیدا ہونے دیا، کیونکہ مایوسی سب سے بڑا وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے مایوسی انتشار پیدا کرنے کی۔ جب اتحاد ہوگا تو آدمی اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرے گا۔ اگلے سوال پر آ جاؤ۔
سر سید احمد خان نے کس میدان میں بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی؟ ہیڈنگ ہوگی بیٹا میدان میں، اور یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں تعلیم کے میدان میں ان کا ایسا کارنامہ ہے بیٹا جس کے ہم آج بھی ان کے شکر گزار ہیں۔ اگلا وہ سوال ہے، علامہ اقبال نے کس اجلاس میں تصور پاکستان پیش کیا؟ بچوں علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تصور پاکستان پیش کیا۔ اب ہیڈنگ تو آپ نکال لو گے، ظاہر ہے تصور پاکستان۔ اگلا سوال ہے، کیا ایک علاقے کے رہنے والے ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے؟ جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ کسی بھی چیز میں اپنے ساتھ ایک دوسرے کو شامل نہیں کر سکتے، نہ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، دونوں کا نظامی زندگی بالکل الگ ہے میرے پیارے بچوں۔ تو وہ بھلا ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جبکہ ہم نے پورے سبق میں پڑھا کہ مسلمان اور کافر کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے، یعنی دنیا میں ہمیشہ دو گروہ تھے، ہیں اور رہیں گے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو نہ ماننے والے۔ تو بھلا بیٹا وہ ایک قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ اگلے سوال پر آ جاؤ، قرارداد پاکستان کس تاریخ کو اور کہاں منظور کی گئی؟ تو پیارے بچوں اس کی ہیڈنگ وہی ہوگی، قرارداد پاکستان۔ یہ اب ہم پڑھ چکے ہیں اور ہر سال مناتے بھی ہیں، 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ اور آخری سوال ہے ہمارا، پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ تو یہ پیارے بچوں بہت آسان ہے، کتاب میں موجود ہے، پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی نام۔ اب متضاد پر آ جاؤ بچوں، اسکرین شاٹ لے لو، کیونکہ یہ بیٹا میں دوبارہ دہرا دوں کہ ہر لفظ کا ایک مخصوص متضاد ہوتا ہے اردو زبان میں۔ جیسے مسلمان کا کافر ہو سکتا ہے، روشن کا اندھیرا کبھی بھی نہیں ہوگا، اندھیرا کا ہمیشہ اجالا ہوتا ہے، روشن تاریک، روشنی تاریکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مخصوص لفظ ہوتا ہے ہر متضاد کا۔ غلامی، آزادی، مظلوم بیٹا جس پہ ظلم کیا جائے، کون ظلم کرتا ہے اس کا الٹ کیا ہوگا؟ ظالم۔ ظالم ظلم کرتا ہے تو مظلوم ظلم سہتا ہے۔ برائی، اچھائی، مخالف یعنی آپ کے ہر کام میں آپ کو روکنے والا وہ مخالف ہوگا۔ اور اس کا تھوڑا سا بیٹا مشکل لفظ ہے، یاد کر لیجیے، موافق، جو آپ کا ہر مرحلے پہ ساتھ دے، آپ کے مقصد کے حصول میں آپ کا ساتھی بن جائے، وہ موافق ہے، اور اس کی ضد ہے مخالف۔ اگلے لفظ پر آ جاؤ، مضبوط، کمزور، آسان سا ہے، مشکل، آسان، بہت آسان سا لفظ ہے۔ اسکرین شاٹ لے لو تاکہ تمہیں کام کرنے میں بچوں آسانی ہو۔ آگے آ جائیے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک بھی ہے، کثیر الانتخابی جوابات کے سوالات۔ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا دیش مسلمان ہوا تھا۔ یہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے۔ تو بیٹا چونکہ یہ ہندو اور مسلمانوں کی بنیادی طور پر ایک بڑی ریاست تھی، بے شک سکھ اور عیسائی اس میں رہتے تھے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ ہندو ہے جو مسلمان ہوا تھا، تو پاکستان کا نظریہ اسی وقت آ گیا تھا۔ دیش کی آمد سے پہلے برصغیر تو مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کس کی آمد سے پہلے؟ ہم نے پڑھا تھا یہودی یہاں رہ رہے تھے بیٹا، سکھ بھی یہاں رہ رہے تھے۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں میں دیش کی شمع روشن رکھی۔ یہ ہم نے پڑھا کہ یہ بہت ایک اہم کام تھا جو مسلم رہنماؤں نے کیا، وہ ہے اتحاد کا۔ جب یہ اتحاد جو ہے ان کے اندر قائم رہا تو ان کے اندر مایوسی نے انتشار نہیں پھیلایا۔ مسلمان ایک دیش کی عبادت کرتے ہیں بیٹا، ہم نے بار بار کہا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی تمام معبودوں کی نفی کر کے ہم صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اسکرین شاٹ لیتے جائیے تاکہ آپ کو ہوم ورک کرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ قیام پاکستان کی اصل بنیاد ہم نے بار بار پڑھا، دو قومی نظریہ ہے، لکم دینکم ولی دین، یعنی مسلمان اللہ کو ماننے والے، دوسرا گروہ ہے اللہ کو نہ ماننے والا۔ آگے آ جاؤ بچوں، ہمارا دیش ہے کہ حکومت خدا کی ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے،
ہمارا ایمان ہے کہ حکومت خدا کی ہندو اور مسلمان آپس میں کیا نہیں کر سکتے، شادی کیا نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ دیش ہے، ہماری ایک بیٹا شناخت ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرتے ہیں، ہم مسلمان قوم میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہم ایک علیحدہ قوم ہے۔ اس قرارداد نے منزل کا تعین کر دیا۔ بیٹا یہ تو تین اور منزل ہے نا، نون زے، نون زواں، نون زواد۔ اب آپ کو اس میں املا کی آپ کی امتحان ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ پہلا لفظ املا کے لحاظ سے صحیح ہے، دوسرا لفظ املا کے لحاظ سے صحیح ہے، تیسرا لفظ املا کے لحاظ سے صحیح ہے۔ یہ تعین بچوں آپ کر چکے، شاباش۔ قائد اعظم پاکستان کو ہمیشہ ڈیش کا قلعہ کہتے تھے، ظاہر اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کا قلعہ کہا کرتے تھے۔ اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ آپ کو ہوم ورک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ دی گئی خالی جگہوں کو بیٹا درست جواب سے منتخب کر کے آپ کو پر کرنا ہے۔ اگلے دن آپ کا سبق ہوگا بچوں قومی یکجہتی، اس کو آپ تھوڑا سا پڑھ کے رکھیں گے اور اپنی امی سے دھاگے کی ایک ریل لے کے رکھو گے، ہم آپ کو اس کا کام کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔